السلام علیکم، میں ہوں زاہدہ نثار اور احمدیہ کلٹ کے اوپر بات کر رہی ہوں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے بچپن میں ہم نے جماعت کی وجہ سے کس قدر مصائب کا سامنا کیا، اور اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو کہ میں بھول گئی تھی، آئی ایم سوری اس کے لیے۔ میری ایک پھپھو ہوتی تھی جو کہ میرے دادا جان کی بھانجی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی، اور 74 کے واقعے میں وہ ہمارے ساتھ تھیں اور وہ ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ تو جب میرے والد صاحب کی ٹرانسفر ہوئی کراچی میں تو وہ ہمارے ساتھ، ہم نے ان کو بھی ساتھ لیا کیونکہ وہ ہمارے گھر کا ایک حصہ تھی ہم مطلب کہ ان کو بھی ساتھ لیا، اور پھر وہ ادھر کراچی میں جا کے وہ علیل ہو گئی، 2 سال تک بیمار رہی، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ کا میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے جماعت سے رابطہ کیا کیونکہ ہم احمدی تھے اور ہم نے پھوپھو جان کو احمدیہ قبرستان میں دفن کرنا تھا۔ تو جماعت والے ہمارے گھر آ گئے اور کافی دیر تک انہوں نے کافی تحقیق وغیرہ کی اور کافی پیپر مانگے، یہ دو وہ دو، اور اس طرح کر کے کافی ٹائم انہوں نے پورا دن ضائع کر دیا، اور اینڈ میں آ کے انہوں نے کہا کہ ان کو جماعت کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے ہم۔ انہوں نے ہمیں قبرستان میں دفن کرنے سے، پھوپھو جان کو دفن کرنے سے اجازت نہیں دی، اور ہمارا پورا ٹائم گزر گیا، اور اوپر سے رات ہونے والی تھی، صبح ان کی ڈیتھ ہوئی تھی صبح کے ٹائم، تو ہم بہت پریشان تھے اور بہت سخت گرمی تھی۔ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی گرمی کے حالات، اور ایک میت پڑی ہوئی ہو تو اس کو جلدی دفنانا چاہیے۔ تو اس طرح سے پھر ہم بڑے پریشان تھے۔ ہم نے پھر یہ نہ کہ نارمل قبرستان میں ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، اور 1 گھنٹے کے اندر ہماری پھوپھو جان کی میت ہم وہاں دفنا کے آ گئے۔ الحمدللہ کہ انہوں نے ہمیں آرام سے دفنانے دی۔ انہوں نے وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مرزئی ہو، ادھر کیوں آپ دفنا رہے ہو، لیکن بہرحال وہاں ہمارے پاس لاسٹ چانس تھی، یہی تھا کہ ہم ادھر دفنا دیتے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں پھوپھو جان کو دفنانے دیا، اور جب میری پھوپھو کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو پھر میری والدہ صاحبہ اتنا زیادہ روئی، ان کو اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا غصہ بھی آیا اس بات کے اوپر کہ ساری زندگی وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں، ہمارے گھر کا حصہ تھی، اور ان کو قبرستان میں دفنانے نہیں دیا۔ میری امی جان کو بہت زیادہ غصہ آیا اس بات کے اوپر۔ بہرحال یہ بھی بات ہو گئی، اور مطلب کہ پہلی دفعہ انٹروڈکشن ہوا جماعت کا کہ جماعت یہ چیز کرتی ہے۔ پھر میں پہنچی تھی وہاں تک اپنی شادی تک، تو جب میری شادی ہوئی تو میں نے بتایا کہ میری فیملی جو تھی جماعت کی مخالفت کرتی تھی، مجھ سے تو ان کو کوئی مطلب کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی اعتراض ہو یا ایسا، لیکن بہرحال ان کو جماعت کی مخالفت وہ کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے کوئی طنز وغیرہ یا اس طرح کی باتیں مجھے برداشت کرنی پڑتی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا وہ کہتے تھے مرزیوں کی کون سی نمازیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی باتیں میں سنتی تھی۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ سعودی عرب چلے گئے، اور سعودی عرب سے وہ 2 سال کے بعد آتے اور پھر چلے جاتے۔ اس طرح سے تقریباً 10 سال گزر گئے، ہمارے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ سعودی عرب چلے گئے، لیکن میں ان کی فیملی کے ساتھ کراچی میں تھی۔ وہ تو سعودی عرب میں رہتے تھے اور میں کراچی رہتی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ میرے پاس نہیں رہتے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جماعت کی مخالفت کا سامنا تھا۔ ان دونوں باتوں نے مل کے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، اور میں بہت زیادہ اداس رہنے لگی۔ جب میری والدہ نے دیکھا کہ میں بہت اداس رہتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایسا کب تک چلے گا، آپ لوگ یہاں سے نکلو اور جرمنی چلے جاؤ۔ میں نے یہ بات اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کی تو میرے ہسبینڈ نے مان لی، تو پھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جرمنی آ گئی، اور پیچھے میرے ہسبینڈ بھی آ گئے۔ اصل سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے تب سے لے کے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ پھر یہ ہوا کہ جب میں جرمنی میں آئی تو مجھے ایک عدد تصدیق کی ضرورت تھی۔ وہ تصدیق یہ تھی کہ میں ایک جینون احمدی ہوں۔ تو یہ تصدیق کرنی تھی میرے بہن بھائیوں نے، میرے اپنے سگے رشتہ داروں نے۔ میرے 3 عدد بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی، وہ یہاں پہ موجود تھے پہلے سے۔ تو تصدیق کا معاملہ ان تک پہنچا تو کسی نے تصدیق نہیں کی،
वजह ये थी कि मेरा निकाह जो था वो गैर अहमदी मौलवी ने पढ़ाया था, और इनको जमात की तरफ से कोई बुलेटिन में कुछ इन्होंने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई ऐसे तस्दीक कर दे तो उसके साथ ये होता है वो होता है। इन लोगों ने मेरी तस्दीक नहीं की। मामला जो था अमूर अम्मा में पहुंच गया, और अमूर अम्मा ने मुझे बुला लिया। 2-3 घंटे का मेरा इंटरव्यू हुआ, और लंबे लंबे सवालात पूछे, और वो सवालात पूछे कि मेरा दिमाग हिल के रह गया, और मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया मेरा दिमाग। मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये मेरी अपनी जमात है। मुझे ऐसे लगा मैं इनके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा अजनबी हूँ, मैं जैसे कि ये दूसरों के साथ रवैया रखते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा। और मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरी अपनी जमात है, बिल्कुल गैरियत महसूस हुई। और ऐसे ऐसे सवालात किए गए कि जिसके ऊपर मैं परेशान हो गई कि फिर मुझे पता चला ये तो कुछ हो रही है। तो बहरहाल वो भी इंटरव्यू भी हो गया, और फिर मैं घर आ गई, और इसके बाद 2 से 3 महीने लगे, और इन्होंने मुझे जमात से आउट कर दिया, साथ ही मेरे वालिद साहब का भी अखराज कर दिया। इस अखराज के बाद ये कहा जाता रहा कि हुजूर अक़दस की खिदमत में ख़त लिखो और हुजूर से माफ़ी मांगो। मेरे वालिद साहब ने तो फ़ौरन ही ख़त लिखे और माफ़ियाँ मांग ली। ख़त तो मैंने भी फ़ौरन लिखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे ये कहा जाता था, मुझे तो कोई इल्म नहीं था अमूर अम्मा क्या होता है, मुझे तो ये सब कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं अपने कराची में अपने ससुराल के घर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी। तो मतलब जब मुझे कहा जाता रहा कि मैं ख़त लिखूं और मैं माफ़ी मांगूं, मेरे वालिद साहब की तो उन्होंने ख़त लिखे 2-3 महीने में माफ़ी हो गई, लेकिन मैंने भी बहुत लंबे ख़त लिखे, 2-3 सफ़ों के ख़त लिखती रही, और हर हफ्ते में 2-3 ख़त डाल देती थी, और मैं हर ख़त में लिखती, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैं जब ये लिख रही होती, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मैं सोचती मैं ये क्यों लिख रही हूँ, क्या गलती हुई है मुझसे, लेकिन मुझ पर फ़र्ज़ था कि मैं ये लिखूं, और क्योंकि मुझे कहा जाता था कि मैं माफ़ी मांगूं, मेरा ख़राज हुआ है, मुझे ही माफ़ी मांगनी है, और मेरा ही मामला है, मुझे ही हल करना है। मैं ये ख़त लिखती रही और माफ़ियाँ मांगती रही, लेकिन मेरी माफ़ी नहीं हुई। ये सारा सिलसिला जो है तकरीबन 10 साल तक चला, और मेरी माफ़ी नहीं हुई। फिर हमारे एक हमसाए थे जो कि अहमदी थे, और वो आदमी जो था वो सदर जमात था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरफ से ख़त लिखता हूँ। उन्होंने ख़त लिख के दिया मुझे, और मुझे कहा, हमारे घर आए कि इस पे आप साइन कर दीजिए। मैंने वो उस पे साइन कर दिया। मैंने वो ख़त पढ़ा, नॉर्मल सा ख़त था, और लेकिन वो सदर साहब ने लिखा हुआ था। तो उस एक ख़त के जाने के बाद मेरी माफ़ी हो गई। मैं हैरान थी कि मैंने जो 10 साल पूरे ख़त लिखे हैं और मेरी माफ़ी नहीं हुई, वो सारे ख़त मेरे रद्दी की टोकरी में जाते रहे, और एक ख़त के ऊपर माफ़ी हो गई। बहरहाल मैंने इस बात को भी इग्नोर किया, और मैं खुश हो गई कि मेरी माफ़ी हो गई है, और मैं अपने बच्चों के साथ जमात में आना जाना शुरू कर दिया मैंने। और मेरे बच्चे शुरू में बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने मतलब काफ़ी खुशी का इज़हार किया, और मेरे साथ जाते थे, बहुत खुश होके जाते थे। चंद दफ़ा तो ऐसे मेरे साथ खुश होके गए। मेरे हस्बैंड चूँकि अहमदी नहीं थे, लेकिन वो हमें मना नहीं करते थे, हम जाते थे, हर मौके पे जाने की कोशिश करते थे, और मेरे हस्बैंड ने कुछ कभी मना नहीं किया, बल्कि वो गाड़ी में खुद हमें छोड़ के आते थे। तो लिहाजा ये हुआ कि मेरे बच्चे 3 लड़के थे और एक बेटी थी। मेरी बेटी तो ज़ाहिर है मेरे पास होती थी लजना की तरफ, और जो मेरे बेटे थे वो आदमियों की तरफ होते थे। तो मेरे बेटों ने आहिस्ता आहिस्ता कतराना शुरू कर दिया जमात से। मुझे नहीं पता उनके साथ ऐसा क्या सलूक होता था वहाँ कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जाने से कतराने लगे और इनकार कर दिया। तो पहले तो मैंने काफ़ी सख्ती की। 1-2 बातें उन्होंने बताई कि फ़लाँ ने मुझे ये कहा है, फ़लाँ ने मुझे ये कहा है, मेरा दिल नहीं करता, लेकिन बहरहाल मैं ज़बरदस्ती लेके जाती रही। लेकिन मैं साथ ये भी समझाती रही, नहीं बेटा ऐसे नहीं सोचते, कोई बात नहीं है, आप लोग तो अच्छे हो ना, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा दिल में नहीं लेके आते। मैं अपने बच्चों को समझाती रही, और अपनी बेटी को भी, वो भी कोई ऐसी बात करती तो मैं उसे कभी गुस्से से, कभी प्यार से मैं उसको मतलब कि समझा देती। तो लेकिन मेरी बेटी मेरी हर बात मानती थी, वो बच्चे भी मानते थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी बेटी तो ज़ाहिर है बेटी थी ना, तो बेटियां थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, और बेटे जो होते हैं वो थोड़े से और तरह के होते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता उनका कसूर नहीं था, मुझे पता था, क्योंकि वो बहुत खुशी से जाते होते थे।
ان کے ساتھ ادھر پتہ نہیں کیا سلوک ہوتا تھا، لیکن بہرحال ان کا رویہ ایسا تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ کہا کہ بیٹا اگر آپ کا دل نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر ان کا دل نہیں چاہتا تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں کا تو ماحول ایسا نا، آپ زبردستی نہیں بچے پہ کر سکتے۔ میں نے پھر کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا تو آپ نہیں جاؤ۔ اس کے بعد میرے بچوں نے، لڑکوں نے تو کم کر دیا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ جاتی رہی اور میں اینڈ تک جاتی رہی۔ ہر اہم موقع پہ میں پہنچی ہوئی ہوتی تھی، اور میں نے مطلب جب تک میں جاتی رہی میں چندے بھی دیتی رہی۔ اس کے بعد میں نے بھی محسوس کیا کہ بلکہ ساتھ ساتھ ہی میں بھی محسوس کرتی رہی کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ان کا خراج ہوا تھا تو ابھی یہ دوبارہ سے آنا شروع ہوئے ہیں، مطلب کہ وہ ہمیں یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمارا خراج ہوا تھا کہ تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ خراج کس بیس پہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں یہ احساس دلاتے تھے کہ ہم اچھے نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ میرا رویہ اور میری بیٹی کا بھی رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، میرے بچوں کا بھی بہت اچھا تھا، لڑکوں کا۔ لیکن بہرحال پھر آہستہ آہستہ کر کے میرا اپنا دل خراب ہو گیا اور میں نے وہاں پہ جانا کم کر دیا، جماعت میں آنا جانا کم کر دیا۔ جب تک میں جماعت میں جاتی رہی میں چندے دیتی رہی، لیکن جب پھر میں تھوڑا سا گھر بیٹھ کے پھر یہ ہوا کہ میری ساتھ جاب سٹارٹ ہو گئی، تو میں نے کم کر دیا آنا جانا بہت ہی کم کر دیا۔ پھر میری جاب سٹارٹ ہو گئی اور جو ساتھ ہی میرے ہاتھ میں موبائل آیا۔ جب میرے ہاتھ میں موبائل آیا تو میں نے پھر میری آنکھیں کھلیں، میں نے بہت ساری حقیقتیں دیکھی، میری آنکھیں کھلیں اور میں نے محسوس کیا کہ یہ اتنی بھی وہ چیز نہیں ہے جو میں سمجھ کے پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ بہرحال ابھی میں آگے تیسری ویڈیو میں بتاؤں گی۔